جو بھی آپ کی کہانی کا پہلو سنے بغیر آپ کے بارے میں جھوٹ بھرا آسانی سے یقین کر لیتا ہے، وہ پہلے ہی آپ کے خلاف ہونے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ گناہ پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسے کہ اپنے پسندیدہ خواب کی تدفین کرنا، اپنے کردار پر باتیں سننا، اپنا مشکل وقت اکیلے گزارنا، شدید سر درد میں شور برداشت کرنا اور آنسوؤں کو حلق میں اتارنا۔ دوسرے آپ کے خلاف تب ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ شوہر کا ایک بار ہاتھ اٹھ جائے اور بیوی کی ایک بار زبان چل پڑے، پھر وہ کبھی نہیں رکتی۔ اس لیے دونوں کو ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ایک ٹینشن فری نسل کی پرورش ہو سکے، ورنہ ایک نفسیاتی اولاد قبول کرنے کی تیاری رکھے۔ دوستی کا دکھاوا کرنے والا شخص تکلیف پہنچانے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوستی کی تلوار سے وار کرتا ہے اور روح کو دوستی کے خنجر سے زخمی کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر سے کوئی آواز آتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، تو اپنے دل کے زندہ ہونے پر اللہ پاک کا بہت شکریہ ادا کریں۔ انسان کے منہ سے نکلا ہوا ایک تلخ لفظ نہ صرف رشتوں کو توڑ دیتا ہے بلکہ برسوں کی محبت کو لمحوں میں خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس لیے زبان پر قابو پانا عقل مندی کی علامت ہے۔ یہ بھی سچ ہے، آپ کا غصہ، روٹھنا، منانا، بچپنا صرف پسندیدہ انسان کے لیے ہوتا ہے، باقی سب کے لیے تو آپ بہت سلجھے ہوئے، خاموش اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ خوش رہنا ہے تو اپنی زندگی کے فیصلے اپنے حالات کو دیکھ کر کریں، دنیا کو دیکھ کر نہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ خدا کے ترازو کے آس پاس داڑھیوں، تسبیحوں، مسلوں، برقعوں اور حجابوں کا ڈھیر لگا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خدا تعالیٰ صرف نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے سمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اپنے اخلاق کی دکان پر غصے کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی بھی اسے خریدنے کی سخت نہ رکھے، اور خوشی کو اتنا سستا کہ ہر کسی کی پہنچ میں ہو۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کا محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو منہ چاہنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ زندگی اچھے دنوں کے انتظار میں گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ شاید انسان کو محبت کی اتنی خواہش نہ ہو جتنی یہ خواہش ہے کہ کوئی اسے سمجھ سکے۔ حالات کچھ ایسے ہیں، اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اختیار میں کسی کی خوشی اور سکون ہے تو وہ خدا بننے میں دیر نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ہم اپنی ذہنی سکون کے لیے بھی جنگ ختم کر دیتے ہیں۔ بات کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انہیں معاف کر چکے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انمول ہوتا ہے وہ
جو بکتا نہیں اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، اس کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کے تعریف کی چاہ اس کو خوار نہیں کر سکتی۔ تم وقت کو چھوٹی چیز مت سمجھو، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دن پلٹ دیے ہیں۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ دکھاوے کے دور میں عجیب سا فطور ہے، مٹی کے پتلوں کو کاغذ پر غرور ہے۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے ہیں۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے ہیں۔ ہم اکثر جائز کام اس وہم میں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اس منطق پر ناجائز کام کرتے رہتے ہیں کہ سب ہی کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ پاک لیتا ہے۔ ہر روز آپ کے اندر دو طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی، دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم وہ مانگتے ہو جو تم کو اچھا لگتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آتے ہیں۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے وقت اپنی پسندیدہ چیز نہ خریدنے والے کو کنجوس نہیں باپ کہتے ہیں۔ محبت ہونے لگے تو صدقہ دے دیا کرو، اگر محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، اے اللہ بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ کسی کو صرف چاہنا محبت نہیں، اس کی ذات کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت شرمندگی ہوئی کہ زندگی ایک نقاب پوشوں کی محفل ہے اور میں ادھر اپنے اصلی چہرے کے ساتھ آ گیا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ پاک ہی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اوڑھے گئے دوپٹے اور پہنی گئی ٹوپی کی بھی اہمیت ہے، اور تمہیں لگتا ہے تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ رب کے حضور سجدے میں جھکنے سے پہلے تمہیں قبول کیا جاتا ہے اور پھر سجدہ کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بے یقینی بے عملی ہے، یقین عمل کو مکمل کرتا ہے۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب آپ پر اداسی چھا جاتی ہے، جیسے موسم میں اچانک تبدیلی آ گئی ہو۔ آپ بالکل نہیں بتا پاتے کہ دکھ کہاں ہوتا ہے، بس آپ یہ جانتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔